بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کی بجائے اللہ کے دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے۔ لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فراہم کی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں محتاجی سے بچنے کے لیے روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کی بجائے اللہ کے دو ناموں کی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، نماز قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کا فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے ناموں کی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ ہو اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب بھی کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کو کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سراحت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کی ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور قوم سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کی طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے۔ جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں، وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضا بندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسان اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت اور مرض، نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور طبی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ، اور حکم ہوتا ہے اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کی مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔
नाजरीन, बहुत से लोग जूते पहन कर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। नाजरीन, दूसरी वजह यह है कि बैतुल खुला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बायस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब खवातीन बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बायस बनता है। इस बात से खवातीन को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उससे रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, मुआशरे में रिस्क की तंगी का बायस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझें, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। बाज़ चीज़ें चूँकि शरीयत में हैं, तो इसमें चूँकि ऐसे मराहिल आते हैं कि हर शख्स उसका मोतमिल नहीं होता। नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की हैं। आप इन्हें समझें और उन पर अमल करें। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का वजीफ़ा है। इन नामों को पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है और आपकी जितने भी मसाइल हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो और बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आपकी कोई भी हाजात हों या मुराद हों, अल्लाह ताला के इन नामों का वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको अता करेगा। आपको किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला के बेशुमार नाम हैं और सारे नाम शान व अज़मत वाले हैं। उनमें से एक नाम अल्लाह का ज़ाती है, बाकी सब सफ़ाती हैं। इन नामों के साथ अल्लाह को पुकारो, यानी अल्लाह ताला को उसके हर नाम के साथ पुकारना दुरुस्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी 100 में से एक कम जिसने उनको याद किया या उनको पढ़ा या उनके मुआनी जाने और उन पर अमल किया और महफूज कर लिया, वो जन्नत में दाखिल होगा। बिलाशुबा अल्लाह जल्ला जलालहू की इबादत और मार्फत का जज्बा और हौसला इंसानी फितरत और तबीयत का ख़ास तौर एक हिस्सा है। यही वजह है कि इस दुनिया के इंसान ने अपने खालिको हकीकी मालिक के वजूद को देखा तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब कभी उसकी ज़िंदगी में कोई खुशगवार वाक़या पेश आता है तो अमूमन जबीने इंसानी में सजदा शुक्र मचलने लगता है और जी चाहता है कि इस अनदेखी गैबी हस्ती का शुक्र अदा करे। ऐसे ही जब कोई नाखुशगवार हादसा पेश आता है तो इंसानी हाथ इस नादीदा ज़ात की तरफ बेइख्तियार बढ़ते हैं और आंखें अपने अजज़ के इजहार में इश्कबार हो जाती हैं। उसी का नतीजा है कि दुनिया की तारीख का कोई ज़माना और कायनात का कोई खिता खुदा परस्ती के इस फितरी जज्बा से खाली नहीं रहा। हमेशा से दुनिया वाले उसी को याद करते और पुकारते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू को हर उस नाम से पुकार सकते हैं जो उसके शायान शान हो। अल्लाह जल्ला शानहू की ज़ाते मंबा अल कमालात को हर कौम मज़हब के लोगों ने आज तक मुख्तलिफ नामों से माना और पुकारा है, मानते और पुकारते रहेंगे। अल्लाह जल्ला शानहू खुद इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कह कर जिस नाम से भी पुकारो, सब उसी के बेहतरीन नाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का नाम बड़ी बरकत वाला है, जो साहिब अज़मत जलाल और साहिब इनामो कराम है। सो अपने रब अजीम के नाम की तस्बीह किया करें। अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं जो भी आसमानों और ज़मीन में है, और वही बड़ी इज्जत वाला, बड़ी हिकमत वाला है। उसी के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। वही जलाता और मारता है और वो हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। वही सबसे अव्वल और सबसे आखिर है और अपनी कुदरत के एतबार से ज़ाहिर और अपनी ज़ात के एतबार से पोशीदा है, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह की हम्द करो जिसमें तमाम तर कमालात और पाकीज़गी की सिफ़तें हैं, जिसके तमाम तर बेहतरीन नाम हैं, जो तमाम तर नुकसानात से पाक है। उसकी औलाद नहीं, उसका शरीक नहीं, वो वाहिद है, अहद है, समद है। ना उसके माँ बाप, ना औलाद, ना उसकी कोई जिन्स कोई और ना वो ऐसा हकीर कि किसी की हमायत का मोहताज हो या वज़ीर मशीर की उसे हाजत हो, बल्कि तमाम चीज़ों का खालिक मालिक सिर्फ वही है। सबका मुदब्बर मुकद्दर वही है। उसी की मशीयत तमाम मखलूक में चलती है। वो वहदहु ला शरीक लहू है, ना उसकी किसी से भाई बंदी है और ना वो किसी की मदद का तालिब है। तो हर वक्त उसकी अज़मत जलाल की बरियाई बड़ाई और बुजुर्गी बयान करते रहे, और मुशरिकीन जो तोहमतें उस पर बांधते हैं तो इनसे उसकी ज़ात की बुजुर्गी बड़ाई और पाकीज़गी बयान करता रहे। नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने क्या वजीफ़ा पढ़ना है, कैसे वजीफ़ा पढ़ना है। नाज़रीन, आज के दिन किसी भी वक्त
جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے اسباب بھی بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے تو وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا اللہ یا لطیف کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یا اللہ یا کریم کا ذاتی نام ہے اور یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی جو ہو جاتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے۔ پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے۔ حقائقوں کا گلدستہ حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ ہو، لفظ تب اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ یا لطیفو کو بھی اسم اعظم کہتے ہیں۔ اس کی لطافت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یا رزاق کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو رزق عطا فرما دیتا ہے، لیکن یا لطیفو کی طاقت یہ ہے کہ جو بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ یا لطیفو اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے نرم۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرم ہے اور وہ نرم کو وہ دیتا ہے جو سخت کو نہیں دیتا۔ یہ حدیث دوسروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات میں نرمی کی ہمت پر زور دیتی ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہمیں زندگی میں نرمی پیدا کرنے کے لیے تحریک اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ ان 2 ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن بہتر رہے گا کہ آپ تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام یا اللہ یا لطیف دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جب 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 ناموں کی تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ یہ بھی اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح کے دانوں پر توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کی رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں کو اور غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے ظاہر نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس تسبیح سے، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مبارک ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا
پورا کر دو تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔